جگہ مجلس پڑھنے گیا، وہاں پر ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا مجھے ایک سوال کرنا ہے، جلدی جلدی جواب بتائیے گا۔ رات کا وقت تھا، کہنے لگا مجھے نائٹ ڈیوٹی کے لیے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، جلدی سے جواب بتائیے گا۔ میں نے کہا سوال پوچھو۔ کہنے لگا میرے ایک دوست نے پوچھوایا ہے، اب ذرا جلدی بتائیں میں جاؤں، یہ کہ معرفت امام کیا ہے؟ معرفت امام کیا ہے؟ سوال دیکھ لیا اور انداز کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں مجھے جانا ہے۔ یا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کوئی علم لے کے آئیں باہر سے، اوپر سے آئیں کیا؟ جن کے پاس اوپر سے علم ہوتا ہے ان کے پاس ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ معرفت امام کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، صبح کو اٹھے، کیا کروں اب صبح کو اٹھ کے؟ نماز پڑھوں نہیں پڑھوں؟ کتنے بجے اٹھوں؟ رات کو سو رہا ہوں، کتنے بجے صبح اٹھنا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، صبح کو اٹھ کے بعد باہر جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ بس ایک سوال۔ اس ایک سوال سے زندگی بدل جائے گی، واللہ بدل جائے گی۔ کیوں؟ جب آپ نے حجت خدا کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند کر لیا، تو معرفت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ معرفت ملے گی۔ اور اگر معرفت مل گئی نجات مل گئی۔ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور معرفت کے ساتھ مرے نجات پاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے۔ معرفت کیسے لے؟ ایک کام کر لو، صرف اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہو، یہ امام کو پسند آئے گا؟ اتنا برا دور ہے اس اعتبار سے، جو گناہ کرنا ہے ہاتھ پہ ہے، جو گناہ کرنا ہے کر لو، نہ کوئی دیکھنے والا ظاہری طور پہ، نہ کوئی پوچھنے والا ظاہری طور پہ، جبکہ دیکھنے اور پوچھنے والا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو، یہ میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند آئے گا؟ اگر سمجھتے ہو کہ امام کو پسند آئے گا، بسم اللہ، پوری دنیا میں مخالف ہو تو کر لو، اور اگر تمہیں لگے کہ نہیں یہ امام کو پسند نہیں آئے گا تو پوری دنیا بھی پروموٹ کرے مت کرو، پوری دنیا بھی کہے مت کرو۔ کیوں؟ سادہ سی بس ایک دو باتیں جملے اور بڑھاؤں گا۔ دیکھو، امام کا دل دکھا کے نا کوئی بدن کو آرام نہیں لے سکے گا، امام کا دل دکھا کے کوئی روح کو آرام نہیں لے سکے گا، امام کا دل دکھا کے کوئی دولت میں برکت نہیں لا پائے گا، امام کا دل دکھا کے کوئی اولاد کی محبت نہیں لا سکے گا۔ کیوں؟ محور کائنات امام کا وجود ہے، خدا کے الطاف و برکات کا نزول ان کے وجود مقدس کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ کوئی ان کا دل دکھا کے کیسے کچھ لے سکتا ہے؟ ابھی میں نے اٹھنے کا پروگرام بنایا، آج رات کو سوؤں گا، صبح 8 بجے اٹھوں گا، تم فجر پہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر میں صبح کو اٹھا تو میری نیند ٹوٹ جائے گی، اور اگر میری نیند ٹوٹ گئی تو پھر میرے بدن کو آرام نہیں ملے گا۔ تم امام کا دل دکھا کے اپنے بدن کو آرام دے سکتے ہو کیا؟ میوزک مت سنو، نہیں میں سنتا ہوں کیونکہ میری روح کو آرام ملتا ہے۔ تم امام کا دل دکھا کے اپنی روح کو آرام دے سکتے ہو؟ امامت کا ماننے والا کوئی یہ جملہ کہے گا؟ اگر میں امام کی ایک مخالفت کروں، نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، 1 کروڑ روپے روز ملیں گے، یہ 1 کروڑ کام آئے گا تمہارے؟ آنا ہے کام؟ واللہ کام نہیں آ سکتا، قسم خدا کی کام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ حق کا محور وہ ہے، پیسہ کیسے کام آئے گا؟ اگر میں یہ کروں گا میری اولاد مجھ سے ناراض ہو جائے گی، تو تم امام کو ناراض کر کے اپنی اولاد کی محبت لے سکتے ہو؟ اولاد کے دلوں پہ حاکم کون ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ دنیا کے جتنے ظالم جابر حاکم یہاں موجود ہیں، یہ حاکم ہے یا امام حاکم ہے؟ تو کہاں جا رہے ہو پھر؟ کس کے دل کو خوش کر رہے ہو؟
حاکم وہ ہیں، مالک وہ ہیں، مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، پھر مالک اور حاکم کو چھوڑ کر کیوں فاسقوں اور فاجروں کے پیچھے میں اور آپ جائیں؟